السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین، دو صرف حوالوں سے بات کرنی ہے. ایک تو یہ عمران خان صاحب کی جو عدالت پیشی کے موقع پر، ویڈیو لنک پیشی کے موقع پر ان کی تصویر چھپاتے 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 ایک اور اہم چیز دکھا بیٹھے ہیں. مطلب ان سے چھپائی نہیں گئی، اور وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، زبردست چیز ہے. وہ میں نے آج آپ کو دکھانی بھی ہے اور ساتھ بتانی بھی ہے کہ کس طریقے سے جناب وہ دکھا بیٹھے ہیں. اچھا، اور ساتھ ہی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب کو ایک وکیل ہونے کے ناطے، ایک قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے میں انہیں تین چیزیں یاد کرانی ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ غافل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ان پر برڈن بہت زیادہ ہے، بوجھ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے شاید وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے یا کچھ سن نہیں سکتے. میں نے اپنے تئیں آج جناب کوشش کرنی ہے کہ انہیں دکھا بھی سکوں اور کچھ نہ کچھ سنا بھی سکوں کہ ہو کیا رہا ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی تصویر چھپانے کے لیے، سامنے نہ آنے کے لیے کمرہ عدالت میں وکلا اور جو آفیشل تھے وہ کم تھے، سیکیورٹی اہلکار زیادہ تھے، اور اتنے زیادہ تھے کہ وکیل بیچارے جو ہے چند لوگ ہی اندر جا سکے، اور ہر طرف جناب وہ نظریں گاڑے ہوئے تھے اور کوئی تصویر سامنے نہیں آ سکی. لیکن عمران خان صاحب کی ایک اور چیز ظاہر ہو گئی. آپ کو پتا ہے مجھے پوئٹری سے خاصا دلچسپی ہے، اور میرے جو ناظرین ہیں، خاص طور پر یوٹیوب پر جو ناظرین ہیں، وہ بھی بعض اوقات آدمی ہیں اور پوئٹری کو پسند کرتے ہیں. یہ طریقہ کار بھی ہے کہ آپ کو جو چیز پسند ہو، آپ کے ویورشپ بھی اسی قسم کی ہوتی ہے. تو خاور عباس کی ایک شاعری ہے، وہ سنا کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیز یہ چھپانا چاہتے تھے، کیا دکھا بیٹھے. خاور عباس صاحب کہتے ہیں کہ پھول پہ آ کے بیٹھی تو خود پر اترانا بھول گئی، پھول پہ آ کے بیٹھی تو خود پر اترانا بھول گئی، ایسی مست ہوئی وہ تتلی پر پھیلانا بھول گئی، ایسا کھلا وہ پھول سا چہرہ پھیلی سارے گھر خوشبو، ایسا کھلا وہ پھول سا چہرہ پھیلی سارے گھر خوشبو، خط کو چھپا کر پڑھنے والی راز چھپانا بھول گئی. وہ اپنے پرانے خط لینے آئی تھی میرے کمرے میں، میز پہ دو تصویریں دیکھی خط لے جانا بھول گئی، اور ساجن کی یادیں بھی خاور کن لمحوں آ جاتی ہیں، ساجن کی یادیں بھی خاور کن لمحوں آ جاتی ہیں، گوری آٹا گوند رہی تھی نمک ملانا بھول گئی. تو جناب یہ چھپاتے رہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر سامنے نہ آئے، لیکن اسی دن اسی رات کو رات گئے ایک اور عمران خان صاحب کی تحریر جو ہے وہ سامنے آ گئی. تصویر چھپاتے رہے اور تصویر سامنے آ گئی، تحریر سامنے آ گئی. اچھا، یہ کیا جناب کہ رات گئے، میں نے آپ ایک پرانے پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رات گئے پہنچے ہیں اڈیالہ جیل کی، جناب انہوں نے دروازے کھلوائے ہیں اور عمران خان صاحب کو اٹھایا ہے. وہ سو رہے تھے اور ان سے کہا جی ہم آپ سے تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، کیوں شیخ مجیب الرحمان کا جو جناب وہ ویڈیو آئی تھی آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جناب وہ پوسٹ کی گئی ہے 26 مئی کو، وہ بتائیں کہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں. تو ان کو جناب خاصا ذرائع کہتے ہیں جو عدالتی ذرائع ہیں کہ خاصا انہیں پریشرائز کیا گیا. اس سے پہلے جناب یہ باقاعدہ مجسٹریٹ سے، جوڈیشل مجسٹریٹ سے باقاعدہ آرڈر لے کر بھی گئے تھے. یہ کون صاحب تھے جناب؟ یہ ان کی اسی پر عمران خان صاحب نے اپنی کچھ خاص تحریر لکھ کے دی. یہ لیٹر تھا جناب، انہوں نے لکھا تھا، یہ جو لکھنے والے ہیں، اجازت مانگنے والے ہیں، یہ محمد مبین ظفر صاحب ہیں. یہ سب انسپیکٹر ہیں جناب ایف آئی اے کے، اور سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں یہ جناب تعینات ہیں. تو یہ اپنی فوج کو لے کر، اپنے پورے کے پورے لشکر کو لے کر اپنے ساتھ یہ جناب پہنچے تھے عمران خان صاحب کے پاس. اس سے پہلے جناب جو انہوں نے درخواست دی جوڈیشل مجسٹریٹ کو، اس پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں جناب ایسے براؤزنگ کر رہا تھا تو مجھے جناب ایک ویڈیو ملی، اور وہ جناب عمران خان پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تھی، اور عمران خان وہی ہے جناب جو اس وقت پی ٹی آئی کے فاؤنڈر چیئرمین ہیں. تو ہم نے جناب ان سے جناب انویسٹیگیٹ کرنی ہے، تو ہمیں اجازت دیں. تو یہ 26/5 کی کہتے ہیں جناب یہ پوسٹ کی ہے 10:58 پر، اور کہتے ہیں جی اس کا URL فلاں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اب تک یہ 4.2 ملین لوگ ٹویٹر پر اسے دیکھ چکے ہیں، یعنی 42 لاکھ لوگ جو ہے عمران خان صاحب کی اس ویڈیو کو جناب دیکھ چکے ہیں. اور جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ فگر اور بھی اس سے زیادہ
बढ़ चुका है। और जनाब सिर्फ यही नहीं बल्कि 56,000 जो है यूजर्स ने इसको लाइक किया है और 18,000 यूजर्स ने इसे रीट्वीट भी किया है। 18,000 बंदे हैं जनाब जो इसे रीट्वीट कर रहे हैं। अब इनका इरादा यह है कि जिसने भी रीट्वीट किया है अब उन सबको भी गिरफ्तार करें। तो भाई ये 42 लाख हो गए, तो आप कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? वो भुट्टो के नाम पर तो कहा जाता था ना कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। लेकिन यहां सूरत हाल ये है कि इमरान खान के दीवाने, इमरान खान से चाहने वाले, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले, इमरान खान का साथ देने वाले इतने हैं कि आप शुमार नहीं कर सकोगे। और इफ्तिखार चौधरी के लिए नारा होता था कि चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। ये खान के जो चाहने वाले हैं ये वाकई बेशुमार हैं, इसके जानिसार बेशुमार हैं, ये आप कर नहीं सकते। बहरहाल अपनी कोशिश कर रहे हैं। सुना है जनाब के आइंदा दिनों में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। जो भी इमरान खान का नाम होगा, जो भी ट्विटर पर, जो भी जनाब यूट्यूब पर, फेसबुक पर बाकायदा इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू करता है, शायद उन पर सख्ती हो जाए। लेकिन असल में ये अपने साथ कर रहे हैं। तो ये जनाब जब रात को पहुंचे तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉनसेंस इन्हें कह दिया। पहले वो एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे, इस मर्तबा उन्होंने एब्सोल्युटली नॉनसेंस का क्या कि जनाब ये अलाउड किया था इसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने। तो ये जनाब खान साहब के पास जब गए तो खान साहब ने लिखा, आई विल ओनली ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन द प्रेजेंस ऑफ माई लॉयर। मैं अपने वकील की मौजूदगी में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा, उसके बगैर मैं कोई तहकीकात में शामिल नहीं होने जा रहा। एंड द अबव एलिगेशंस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। और नीचे उन्होंने अपने दस्तखत कर दिए इमरान खान साहब के। यकीन करें लोग इससे भी निहाल हो रहे हैं कि उनकी कोई तहरीर तो सामने आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए। खान साहब की कोई चीज आए तो सही, उनकी तहरीर है जनाब, उनके साइन सामने आए हैं, उनकी हैंड राइटिंग अपने हाथ से लिखी हुई चीज। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आप तो उनकी हर चीज छुपा रहे थे, ये दिखा क्यों दिया आपने? इस पर कौन इंक्वायरी करेगा? आप इसका मतलब है कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थू कर देते हैं। जो चीज आपको पसंद आती है कि जनाब इससे इमरान खान साहब की शायद सुबकी होगी, इससे जनाब उनकी डीफेम हो जाएंगे, इससे ज्यादा उनकी बदनामी होगी, उनको जनाब आप खुद जानबूझ के, वरना ये मजिस्ट्रेट से एक एफआईए के सब इंस्पेक्टर के पास ये तहरीर थी, ये वायरल कैसे हुई, ये सोशल मीडिया पर कैसे सामने आई? क्या चीफ जस्टिस साहब इसकी इंक्वायरी करेंगे? चीफ जस्टिस साहब कहते हैं नहीं जी अवामी जनाब नोयत का मामला नहीं है, वो पाबंदी लगा देते हैं लाइव स्ट्रीम पर। हालांकि ये केस जो जनाब नैब तरामीम का केस है, ये सारा का सारा अब तक जनाब लाइव नशरियात नशर होता रहा। लेकिन जब इमरान खान साहब की बारी आई तो जनाब जज साहब, खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब को ख्याल आ गया। हालांकि जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने खासतौर पर कहा कि आप जब इसको अचानक रोकेंगे कि जी इसकी मेन स्ट्रीम पे लाइव नहीं होना चाहिए, तो लोग यही समझेंगे कि इमरान खान साहब की आप मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन काजी साहब को इस बात की कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए वो अपने मिशन के जनाब पक्के हैं और डट कर खड़े हैं, जिस तरह कहते हैं जनाब वो डट के खड़े हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लिहाजा आप जरा ये भी तो इंक्वायरी कराए ना कि ये इमरान खान साहब की तहरीर कैसे सामने आ गई? जब तस्वीर सामने नहीं आ सकती थी तो तहरीर कैसे आई? हालांकि जो उनके चाहने वाले, उनके कारकुन हैं, लोग हैं, आम लोग हैं, वो इस तहरीर पर भी राजी हैं कि कुछ ना कुछ तो आया ना, आया तो सही। लेकिन चीफ साहब इस पर इंक्वायरी कराएंगे या नहीं कराएंगे? ये तो था जनाब तहरीर का मामला। अब मैंने चीफ साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 मामलात पर रिक्वेस्ट करनी है। चीफ साहब कल जब आप इमरान खान साहब से पूछ रहे थे ना कि जी आप खुद दलाइल देंगे या आपके वकला देंगे, तो उन्होंने कहा जी कि पूरे के पूरे जो अडियाला जेल है उसमें 1 विंडो ऑपरेशन चल रहा है और उसको एक कर्नल साहब जो है वो डील कर रहे हैं। तो वहां जनाब जो कंट्रोल है एक कर्नल साहब का है। अच्छा, आपने बाकी सारी बातें सुन ली, ये बात क्यों नहीं सुनी? एक जनाब कैदी आपसे कह रहा है, हालांकि मैं आपको आपकी ड्यूटीज बताऊं, आपकी ड्यूटीज में शामिल है कि जो जज होते हैं वो जाकर इन कैदियों को खास तौर पर विजिट करें और जनाब उसके मुतालिक रिपोर्ट लाएं कि वहां क्या गैर कानूनी काम हो रहा है। वो कैदी इस वक्त अताब का शिकार तो नहीं है, ये हमारा आईन कहता है। और यही वजह होती है कि हर जज के लिए जरूरी है कि वो 15 दिन बाद विजिट करे।
تو یہ چیف جسٹس صاحب خود بھی گاہے بگاہے وزٹ کرتے ہیں، اور یہ جو نچلی عدلیہ کے جناب جج ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کی بھی آپ پر جاتے ہیں. لیکن یہاں تو چیف جسٹس صاحب کو خود بتایا گیا کہ چیف صاحب کرنل صاحب ہیں ایک، وہ آ کر اس کو ڈیل کر رہے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ کاف سے جو بننے والے لفظ ہوتے ہیں وہ چیف صاحب تک نظر نہیں آتے. میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، میں ریمائنڈر کر دوں، پھر عرض کرو چیف صاحب وہاں سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ایک کرنل صاحب ہیں جو ایک جیل کو مینیج کر رہے ہیں، اور وہ ان کو قلم کتاب کی جناب اجازت نہیں دیتے، وہ انہیں جناب ان کے وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے. آپ نے ون ٹائم خواجہ حارث کو اجازت دے دی، لیکن اس پر 200 مقدمات ہیں، اس نے جناب مشاورت کرنی ہے. تو آپ کب سنیں گے؟ وہ کرنل صاحب کی بات بھی سن لیں، شاید وہ نہیں سن سکے. پوری قوم اس وقت کہہ رہی ہے، آپ جتنے بھی سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں، میں نے ایک ایک کا ویلاگ دیکھا ہے، سارے کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو یہ کرنل صاحب والی آواز کیوں نہیں آئی. وہ سر آپ کو بتا رہے ہیں، پلیز آپ سن لیں. اور دوسری بات جناب، دوسری بات بھی وزیر اعظم، یہ بھی سابق وزیر اعظم، اور ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. انہوں نے جناب ایک خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مودی صاحب جناب ہمارے کہنے پر آئے اور پھر ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا، اور اس میں ڈیفالٹر قصوروار ہم ہیں، ہم نے وہ معاہدہ توڑ دیا یا ہم اس پر پورا نہیں اترے. یہ جناب انڈیا کے مقابلے میں دشمن کو سچا قرار دے رہا ہے اور پاکستان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. وہی پاکستان جس کے آپ چیف جسٹس ہیں، اسی کو نواز شریف صاحب جھوٹا قرار دے رہے ہیں، غلط قرار دے رہے ہیں، اس کو جناب داغدار قرار دے رہے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ آپ ذرا ان سے پوچھے تو صحیح کہ میاں صاحب، آپ کی تو ویسے بھی ان سے تعلقات بہت اچھے ہیں نا، ان سے پوچھ لیں کہ میاں صاحب یہ پاکستان نے کون سا دغا کیا ہے، کون سا جناب جھوٹ بولا ہے، کون سا جناب پورا نہیں توڑا، کون سا معاہدہ توڑا ہے. اور خود کہہ رہے ہیں. اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے ذاتی طور پر توڑا، یہ پاک فوج نے توڑا، یا ہو سکتا ہے عدالت پر الزام لگا رہے ہو. پلیز آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو میں جناب آپ کو یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں. یہ جناب میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم قصوروار ہیں. کیا کہہ رہے ہیں میاں صاحب، ذرا ملاحظہ فرمائیں. پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی، پاکستان نے 5 دھماکوں سے آج جواب دے دیا ہے ہمارے دھماکوں کا. اس کے بعد پھر واجپئی صاحب لاہور تشریف لائے اور ہم سے آ کے یہاں پہ معاہدہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں ہم قصور. جی جناب، تو ایک کرنل صاحب والی بات چیف صاحب، اور دوسری یہ جناب میاں نواز شریف نے جو کہا ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کیا، پاکستان نے جناب وہ وعدہ نہیں نبھایا، پاکستان کا قصور ہے. تو یہ دوسری. اور تیسری جناب، وہ چونکہ کرنل صاحب تھے، ایک اور کالی بھیڑوں کا بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ آپ کی عدالت میں بھی کل اس کا ذکر ہوا. اور یہ آپ تو ترجمان بنے ہوئے ہیں نا، پتہ ہے نا آپ کو. آپ کوئی جناب کوئی سفیر بات کرتا ہے تو آپ پاکستانی جناب حکومت کے ترجمان بن جاتے ہیں. آپ اپنے رجسٹرار کو کہتے ہیں کہ جناب انہیں خط لکھو، اور وہ خط لکھا جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آگے گھاس بھی نہیں ڈالتے، اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، لیکن جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے. لیکن آپ نے تو خط لکھا نا، مطلب آپ ترجمانی کر رہے ہیں. تو جو انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے اس کی بھی تو ترجمانی کر دے نا جی، جو باقی ساری ہو رہی ہے. اور نمبر 2، یہ جو کالی بھیڑوں کا ذکر ہے، تھوڑا سا اس کا بھی دیکھ لیں نا. مطلب آپ یہ ڈائریکٹ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کی عدلیہ کو کہہ رہے ہیں. اور کون کہہ رہے ہیں؟ انہی صاحب کے چھوٹے بھائی، وہی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. وہی شہباز شریف، جب جناب 6 ججوں نے خط لکھا تھا نا، آپ نے فوراً ملاقات کی تھی، آپ نے کہا تھا میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں، معاملہ حل کر رہا ہوں. یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں، اس وقت وزیر اعظم ہیں جناب. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس میں کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں. واضح اور واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی. آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں. اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے آپ کے سامنے ان کو پیغام تو بھیجا تھا کہ جناب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہاں کالی بھیڑیں نہیں ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں تو پھر باتیں نہ کریں، آپ ریفرنس بھیجیں. تو چیف صاحب آپ کو بھی تو دفاع کرنا چاہیے تھا نا، کچھ بولنا تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو بولیں نا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں یاد دلا دیتا ہوں. اس لیے جناب میں نے یہ عرض کی تھی کہ پلیز انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ
اور آپ اس وقت قاضی القضاء ہیں، چیف جسٹس ہیں، لہٰذا کالی بھیڑوں کا پر بھی آپ نے نوٹس لینا ہے. اسی طریقے سے سر جی آپ نے جو کرنل صاحب والی بات ہے وہ بھی آپ نے، اور یہ پاکستان کو جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ڈیفالٹ کر رہے یعنی ہماری طرف سے قصوروار ہیں، اس کا بھی آپ نے نوٹس لینا ہے. امید ہے کہ لازمی نوٹس لیں گے اور مجھ پر سارا نزلہ گرا دیں گے. میں تو انتہائی ادب سے بہرحال یہ گزارش کر رہا ہوں. تو سامعین یہ اسی حوالے سے میری یہ گزارشات تھیں. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.